پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں. بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی. ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی. رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو. کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں. اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا. تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کہی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات. ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے. ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں. میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں, آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے, پوترتا موجود ہے, تقدس موجود ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے. اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی لیکن بچیاں جاری کیوں جاری؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک, ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک, ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک, سب بیٹیاں نہیں جا رہی. لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے, لوگ کہتے ہیں اس کی. میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے, مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے, مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں. یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی, ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے کوشش کرو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کرو. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں, آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. مسجد کا امام, سب امام ایسے نہیں ہے لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے, وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے, اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش, وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے, وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے, بے نمازیوں سے نہیں, جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے. نمازیوں سے پوچھتا ہوں, فجر میں جانے والوں, صف اول میں نماز پڑھنے والوں, گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے. اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ, اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو. اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا, اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا. اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں, بہنیں اگر سن رہی تو ان سے بھی, ہائے ہائے ہائے, سید آل رسول صاحب آئے, دلبر صاحب آئے, مولانا رضوان, مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب, سب لوگ آئے. حضرت دعا کریں, دعا کریں. کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی, پیر صاحب کی, عالم صاحب کی. ایک عمل بتاؤں, حضور کی دعا ملے گی. کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی. رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں, اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں, اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا,
اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا، ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اندازہ فرمائیں، دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، ذرا کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے نماز، ان پہ بھی اٹھا کے رکھے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے۔ یہ منظر خوبصورت لگے کہ شرفیہ کے دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر کتنے بڑے انقلاب کی بات کی گئی ہے۔ سنیوں گھر ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور صرف گھر ہرے بھرے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی تر و تازہ رہے گی، اور دنیا تمہیں دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول، اگر ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر کے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے پہلے اس کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، لائر، وکیل، جج سب بنانے کا پلان بنتا ہے، کبھی یہ بھی پلان بنا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بناؤں گا؟ بتاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر سب بناؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ وہ آپ کے بچوں کو بنائے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا باپ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا باپ کوئی منکر اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیچر کا باپ ہونا ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ڈگریوں کا بہت اہمیت ہے، ڈگریوں کی، ڈاکٹر، ٹیچر سب لیکن آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ٹیچر کا باپ ہونا، وکیل کا باپ ہونا، انجینئر کا باپ ہونا، کیا فخر ہے پتہ ہے؟ فخر کیا ہے؟ مومن کا باپ ہونا، یہ فخر کی بات ہے۔ اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ فکر نبوت ہے، فکر نبوت۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب بچھڑے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تو کئی بچوں کے باپ بن چکے تھے، تو جس بیٹے نے غم کی خبر لایا تھا کہ بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بیٹا خوشی کی خبر لایا، بابا آپ کا یوسف تو زندہ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے مگر بادشاہ ہے، اور پورے مصر کا جلیل القدر بادشاہ ہے، سطوت والا، شان والا، عزت والا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کے غصہ آیا، اور غصے میں فرمایا، او یہودا منہ بند کر، یہ کیا بکتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا اور وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ پہلے یہ بتا، پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔
اللہ اکبر. پھر یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو مومن ہے اور ہم سے اچھا، ہم بھائیوں سے اچھا مومن ہے وہ. تب شکر ادا کر فرمایا میرے بیٹے بادشاہ کا باپ ہونا آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا مومن ہے یا نہیں مجھے اس کی فکر ہے. اللہ اکبر. انداز لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے. اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا، ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا. حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کہ میرے مذہب پہ رہے گا کہ، حالانکہ وہ تو نبی تھے. یہ تعلیم ہماری تعلیم کے لیے بات ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا، اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے، کب ایمان پہ رہیں گے، کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے اور تنہائیوں کا سنی بن جانا اور ہے. جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ اندر تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے. اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی. کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے. بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھارے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. نشیمن جل رہے ہیں. جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے. جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں. اگر کسی کو اتنا گھر ہے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں. بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی. کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا. تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا. جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضل کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول. جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمینہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل خیر آبادی. دوسری نسل علامہ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے بعد کی نسل نام نہیں لیتا، کچھ مدھم ہوئی، اس کے بعد کی نسل میں اور مدھم پن آیا، اور آج فضل خیر آبادی کی نسل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. جب فضل خیر آبادی کے خاندان کے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، فضل کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی ہے؟ وجہ گھر میں اگر اسلامی ماحول کا ہے، یہ جمعہ کے دن صرف 2 رکعت کے لیے ٹوپی پہن لینا اور عید کے دن سر پہ رومال باندھ لینا، یاد رکھنا آنے والا دور بڑا بھیانک ہمیں بتائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. جوانی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے، جب تک بچے ہیں ان کو موڑ دو، ڈھال دو، اسلام کے سانچے میں ڈھال دو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو. باپ برمنڈا پہن کر کے گھومے گا، چڈی پہن کر گھٹنے دکھائے گا تو بیٹے نے کب پورا لباس پہننا ہے؟ ماں کھلے سر جیو ولیمے میں شرکت کرے گی
تو بیٹی نے کب دوپٹہ لینا ہے. یاد رکھنا فتنہ ارتداد صرف میمورنڈم، تحریک، جلسے، کانفرنس، درد غریب باتوں سے نہیں ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ اس کے لیے بہترین رکن ثابت ہو سکتا ہے، بہترین مجاہد ثابت ہو سکتا ہے. ایک کام کرنا ہے، ہر آدمی صرف اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لے. کہتے ہو نا دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، ارے دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ دنیا میں اسلام نافذ، لیکن تنہا اپنے گھر کا میں بادشاہ ہوں، میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں. تو جو سلطنت جو میری سلطنت میں میرے ماتحت ہے، میں انہی کو سچا مومن بنا دوں. ہر گھر مومن بن جائے گا تو پورا محلہ مومن بن جائے گا، پورا محلہ مومن بنے گا، پورا گاؤں مومن بنے گا، پورا گاؤں مومن بنے گا، پورا شہر مومن بنے گا، پورا شہر مومن بنے گا. ملک میں ایمان کی لہریں اور لہلہاتی کھیتی دیکھی جائے گی، ملکوں میں ایمان نظر آئے گا انشاءاللہ، پوری کائنات پر اسلام کا پرچم. لیکن ہم نے محنت کرنی ہوگی. یاد رکھیے گا قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہر کتاب پڑھانے سے پہلے قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اپنی بیٹیوں کو سیریل نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کے سائے میں پالنے کی کوشش کرو. اپنی بیٹیوں کو اگر بیٹیاں 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل دینے کی غلطی مت کرنا. ہمارے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے وہ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، یاد رکھنا جس مسلک میں ابھی مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی، مسلک اعلیٰ حضرت صرف 1 2 3 نکات کا نام نہیں ہے میرے عزیز. مسلک اعلیٰ حضرت پورے مذہب کو سمیٹتا ہے، پورے مذہب کا خلاصہ پیش کرتا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں اپنے امام کا فرمان سنو. اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کیا، اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو. کیوں؟ سورہ یوسف کی تفسیر اس لیے نہ پڑھاؤ کہ اس میں ایک عورت کے عشق و محبت کی داستان آ گئی ہے. اتنی پاکیزہ اور پوتر عورت کی محبت کی داستان اگر قرآن کی تفسیر میں آ جائے تو احتیاط اور تقویٰ کے قریب یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ. اتنی مقدس خاتون کی محبت کی داستان اگر تفسیر میں آ جائے تو تفسیر پڑھانے سے بیٹیوں کو روکا جا رہا ہے. پاکستانی سیریل دیکھنے کی اجازت کس نے دے دی؟ پڑھانے سے ممانعت نہیں ہے. ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے جملے پہ غور کرنا. سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، تفسیر الگ چیز ہے اور قرآن کی آیت الگ چیز ہے. قرآن پڑھانے کی تو بات کی گئی، تفسیر سورہ یوسف نہ پڑھاؤ، سورہ نور کی تعلیم دو. اندازہ فرمائے، غور فرمائے، سورہ یوسف کی تفسیر. اور کل لوگ حضرت زلیخا کو سمجھتے کیا ہیں؟ کتنی مقدس خاتون ہے حضرت زلیخا، ایک نبی کی بیوی ہے، کئی نبیوں کی ماں ہے. اور یاد رکھنا نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کفر سب کے نزدیک عیب نہیں مانا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں عیب مانی جاتی ہے. اس لیے بعض انبیاء کی بیویاں کافرہ تو ہوئی، جیسے لوط علیہ السلام کی ایک بیوی، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی ہے. بلکہ نبی کی بیویوں کا تقدس یہ ہے کہ نکاح میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے انہیں شیطانی حرکتوں سے محفوظ فرمایا. آپ جا کر کے دیکھ لیں تو اندازہ فرمائیں. یہ سیریلوں کا ماحول روکنا ہوگا، اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ شکی اس طرح کی بات کرتے، شکی نہیں ہے. زیادہ تر ارتداد کی لہر جہاں جہاں پھیل رہی ہے وہ آزاد خیالی کا ماحول ہے. اس لیے ہمیں اس پہ محنت کرنا ہوگا، دین پہ محنت کرنا ہوگا، مذہب پہ محنت کرنا ہوگا، مسلک پہ اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے مدارس کا وجود بے حد ضروری ہے، مدارس کا وجود بے حد لازمی ہے. لوگ مدرسوں کو اور علماء کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 کوڑی کا ملا، 2 کوڑی کا مولوی. یہ بھی سازش ہے اس دین سے دور کرنے کے لیے کہ علماء سے دور کر دیا جائے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، جس کو 2 کوڑی کا ملا کہتے ہو نا بڑے اور جوان ہو کر، اگر یہ 2 کوڑی کے ملا نے تیرے باپ کا ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو تیری امی تیرے بابا کے لیے حلال نہ ہوئی ہوتی. علماء کی یوں توہین کرتے ہو. اندازہ فرمائے باپ کا جنازہ وہ پڑھائے، باپ کا نکاح وہ پڑھائے، تیری پیدائش ہو تو تیرے کان میں اذان وہ دے. میں نے کل ہی ایک گفتگو کی کہ اقبال نے تو کہا تھا ہم نے یورپ کے کلیسا
کلیساؤں میں اذان دی، افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی۔ میں کہتا ہوں آج یہ جوان کیا کر لیں گے جو صرف بال سنوارنے لگے، فلمیں دیکھنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے۔ ارے تم یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ جو اپنے بیٹے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دیں گے؟ وہ افریقہ کے تھپتے ہوئے صحراؤں میں کیا؟ ارے وہ گزر گئے، وہ قبروں میں چلے گئے اپنا اپنا حصہ لے کر۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ کوے کو غلاظت کھاتا ہوا دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا، اس لیے دوسری قوموں کو زنا کرتے دیکھ کے ہم نے زنا نہیں کرنا۔ ہم زنا سے روکنے آئے، زنا کرنے نہیں آئے۔ دوسری قوموں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھ کے خود تاش کے پتے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہم تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے، ہم تاش کے پتوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ کسی کو عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوئے دیکھ کر تم نے نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کے پاس محمد الرسول اللہ کی مقدس زندگی نہیں، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے، اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کی اہمیت جانو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، سادات کی قدر کرو، مشائخ کی قدر کرو۔ ارے تم سے 1 منٹ پہلے اگر تمہارا جڑوا بھائی پیدا ہو جائے تو صوفیہ فرماتے اس کا بھی ادب تم پر لازم ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ جو 1 منٹ پہلے دنیا دیکھے اس کا بھی ادب تم پہ لازم ہے۔ تو وہ علماء جو نائب رسول ہو، وہ حفاظ جنہوں نے سینے میں قرآن سجایا ہو، وہ دارالعلوم جہاں 24 گھنٹے خدا کا ذکر ہوتا ہو، ہمیں اس کی تعظیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے دین زندہ رہے گا اس وقت جب تک کہ علم زندہ رہے گا۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ اس لیے دین پہ محنت کیجئے، اسلام پہ محنت کیجئے۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دوں، ہر تعلیم پڑھاؤ بچوں کو، علم دین بھی پڑھاؤ، علم دنیا بھی پڑھاؤ، اور دنیا کے علم اتنے پڑھاؤ کہ اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کر کے ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اعلیٰ تعلیم دو کہ نوکریاں ہمارے بچوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت ہو کہ ہمارے بچے قوموں کی ضرورت بن جائے، لوگ خود تلاش کریں۔ اتنی ہمیں ترقی کرنا ہے۔ اگر دنیا کی قوموں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے، ایجوکیشن پہ ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی۔ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کیجئے اور ان اخراجات کو تعلیم کے نام پہ خرچ کیجئے۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو دقت آتی ہے، 1 لاکھ کی چادر پیر کے مزار پہ چڑھانے کی بجائے 1000 کی چادر چڑھا دیجئے اور 99,000 اپنے مرشد کے ایصال ثواب کے نام پر، تعلیم کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔ ایک بندے کو تعلیم دو گے، کم سے کم 3 نسلوں کو سنوار لوگے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے آراس کے اخراجات کو کنٹرول کریں، جلسوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں، شادیوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں اور تعلیم پر توجہ دیجئے۔ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا گنبد اور مینار مسجد پہ بنانے کی بجائے اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں، اچھے اسکول قائم کیجئے، کیونکہ اونچے مینار کسی قوم کی بلندی کا اشارہ نہیں ہوتے، اچھے انسان کسی قوم کی بلندی کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اس لیے اچھی عمارتوں پہ محنت کرنے کی بجائے اچھے افراد بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر انسان تو رہ گئے لیکن بیٹے ختم ہو گئے، بیٹیاں ختم ہو گئی، بہویں ختم ہو گئی، بیویاں ختم ہو گئی، مائیں ختم ہو گئی، باپ ختم ہو گئے، انسان رہ گئے، رشتے ختم ہو گئے۔ وہ کیسے؟ بیٹے کے دل میں باپ کا وہ جذبہ نہیں ہے جو علی اکبر امام کے دل میں، میرے امام علی اکبر کے دل میں امام حسین کی عظمت تھی۔ تو انسان تو بچا، بیٹا کہاں رہ گیا؟ بہوؤں کے دل میں وہ انداز تعظیم نہیں ہے نا، وہ انداز تعظیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو شہربانوں کے دل میں مولائے کائنات کے لیے تعظیم تھی، تو عورتیں تو بچی ہے، بہویں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں گھر گھر جھگڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا انسان رہ گئے، رشتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسلام صرف انسانی ڈھانچے کے وجود کا قائل نہیں ہے، اسلام تو مقدس رشتوں کا قائل ہے۔ اسلام تو رشتوں کی بات کرتا ہے۔ اس لیے آئیے جو رشتے ہم بناتے ہیں ان کو نبھانے کی بجائے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 اکتوبر کو الجامعۃ الزہرا نجم العلوم اسی رفیع گنج میں جو
ادارہ چلتا ہے سنی دعوت اسلامی کا، اس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر قبلہ قائد محترم حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ اس میں بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔